السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عین دین ہے۔ اگر اس کا اہتمام علماء حق کی زیر نگرانی و زیر سرپرستی ان کی ہدایات کے مطابق شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے منایا جائے، یہ فتنہ اور غلط فہمی دشمنان اسلام اور صہیونی سازش کے تحت پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ بدعت ہے اور موجودہ صدی کی پیداوار ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ عمل وہ ہے جس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے، حضور کی سنت سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ لہٰذا اپنے مسلک جشن میلاد کے جواز پر فتنہ خارج پر عملی دلیل بن جانا تقاضۂ دین ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کے دلائل سے جانتے ہیں کہ میلاد النبی منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ میلاد النبی منانے کے 3 مقاصد اہم ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں۔ پہلا مقصد میلاد نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا مقصد میلاد نعمت کا چرچا کرنا، اور تیسرا مقصد میلاد نعمت ملنے پر خوشی منانا ہے۔ پہلا مقصد انعقاد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے نوع انسانی کو بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ اور سورہ رحمان میں بار بار ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرما کر احساس نعمت دیا، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور حصول نعمت کا ضابطہ دیا کہ شکر گزاری پر عطائے نعمت کی کثرت ہوگی، جبکہ کفران نعمت کو زوال نعمت کا موجب قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ چونکہ کائنات میں محبوب خدا سے بڑی نعمت کوئی عطا نہیں ہوئی، لہٰذا شکر گزاری کا پہلا اور سب سے زیادہ حق بعثت مصطفیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرنا ٹھہرا۔ لہٰذا ہم میلاد النبی منا کر اسی نعمت خداوندی کا شکر ادا کرتے ہیں اور بقول شاعر پکارتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ دوسرا مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحدیث نعمت ہے، یعنی عطائے نعمت پر اس نعمت کا چرچا کرنا۔ قرآن میں بیان ہوا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ جب میں کوئی نعمت دوں تو اس کا خوب چرچا کرو۔ یہاں پہلی بات کہ ذکر تو بند کمرے میں بھی تنہا بھی ہو سکتا ہے، مگر چرچے کے لیے لازم ہے کہ محفل لگا کر، پنڈال سجا کر سر عام کیا جائے۔ اسی لیے ہم محفل میلاد النبی کو جشن میلاد کے نام سے معنون کرتے ہیں۔ دوسری بات، بلا شبہ رسول اللہ کی آمد اس بزم کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت خداوندی ہے۔ بزبان حضرت عباس، محمد نعمت اللہ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسری بات، جیسی نعمت ہو ویسا چرچا کیا جائے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دیں مگر احسان نہیں جتلایا۔ یہاں اس لیے احسان جتلایا کہ میرے پاس اس نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں،
میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ قدرت میں ایک ہی تھا، میں نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ اس لیے مومنین پر احسان کیا کہ اپنا اکلوتا محبوب پیار کرنے کے لیے انہیں دے دیا، لہٰذا خزانہ قدرت کی سب سے بڑی اور واحد نعمت کی عطا پر چرچا بھی سب سے بڑھ کر ہوگا۔ چوتھی بات، ان گنت نعمتیں دے کر احسان نہ جتلانے کی وجہ یہ بھی کہ ہر نعمت کو زوال ہے، مگر میرا محمد وہ نعمت ہے جس کو کمال ہی کمال ہے، چونکہ مالک کائنات نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب مکرم ہم نے تیری آنے والی ہر گھڑی تیری گزری ہوئی سے بہتر بنا دی ہے، یعنی ہر لمحہ میرے مصطفیٰ کو کمال حاصل ہوگا۔ جب ایسا ہے تو پھر کون ہے جو میرے آقا کے کمالات و جمالات کو اپنے عقل کے ترازو پر تول سکے؟ وہ مولوی تو بدبخت ہے جو اپنی عقل ناقص پر میرے نبی کے کمالات پر حدیں لگاتا پھرتا ہے۔ دراصل یہ اس کا بغض رسول بولتا ہے، کیونکہ محبوباں تے نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آਉਂਦਾ، اصل منافق جانیے اس نوں او جھوٹا پیار جتاਉਂਦਾ۔ سانوں دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماਉਂਦਾ، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آਉਂਦਾ۔ محبوب میں عیب ہوں تو بھی محب کو نظر نہیں آتے، اور اگر ہوں ہی نہ تو حسان بن ثابت نے کیا سچ کہا تھا کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آقا آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ ایک سچا عاشق رسول، ایک مومن کامل اپنے نبی رحمت کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ حسین ترین بھی دکھائی دیتا ہے، اور اپنے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت بھی۔ اس لیے وہ محبوب خدا کو سب سے بڑی نعمت مان کر اپنی بساط کے مطابق دھوم دھام سے ان کی آمد پر میلاد بنا کر خوب چرچا کرتا ہے، اور یہ کہتا جاتا ہے کہ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ ناظرین، تیسرا مقصد میلاد نعمت ملنے پر خوشی منانا ہے۔ دلیل قرآنیہ ارشاد باری تعالی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے کہ پس اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث، یعنی جو بعثت محمدی پر ہوئی، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر فرحت منائیں، خوشی منائیں۔ اچھا، کون سے فضل خاص اور رحمت عالم کی آمد پر خوشی منانا افضل ترین ہے، جس کا حکم قرآن میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا؟ تفسیر قرآن آیت قرآنیہ سے، مولا تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہم مومنین پر تیرے من جملہ فضلوں میں کون سا فضل سب سے بڑا ہے؟ محبوب کی شانیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ایمان والے سن لیں کہ میں نے تم پر سب سے بڑا فضل اپنا حبیب بھیج کر کیا ہے۔ مومنین کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ کا رسول ان پر سب سے بڑا فضل ہے۔ پھر عرض کی مولا تیری رحمتوں کی برسات میں سب سے بڑی رحمت ہم پر کیا ہوئی؟ تو جب اپنے حبیب کو بھیجا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکم قرآن ہے، اگر رحمت ملے
تو خوشی مناؤ، اور اگر رحمت للعالمین مل جائیں تو پھر آؤ مومنو جھوم جھوم کر پڑھو۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مقصد میلاد النبی پر اس سے بڑا جملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات میں حضور سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور میلاد سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔